بہرحال پوائنٹ آپ سب کو آئی ہوپ کلیئر ہو گیا ہے کہ اتنی اربا ارب خربا خرب قسم کی فیکٹرز ملا کے ایک انسان کا ایک دن گزرواتے ہیں، تب کہیں جا کے اس کی ایک نیڈ پوری ہوتی ہے کہ اس کے جسم میں کھانا غذا گئی ہے، اس کی سانسیں پھیپھڑوں میں سانس گئی ہے، اس کی آنکھیں کھلی ہیں تو روشنی آنکھوں میں گئی ہے. اتنے سارے فیکٹرز ملا کے ایک انسان کو یہاں پہ چلا رہے ہیں، اور وہ سارے کے سارے فیکٹرز الگ الگ ہنٹس کے تھرو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی بتا رہے ہیں، نبی علیہ السلام حدیث میں بھی بتا رہے ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ رب کون ہے ہمارا. سو دس از سم تھنگ which is the answer to من رب کا. اور وہ بھی میرے چھوٹے سے ناقص دماغ کے اندر یہ نقشہ بن رہا ہے. کچھ سوچیں کہ کائنات کا اصل میں نقشہ کیا ہی ہوگا جو ایک عام انسان کو تو اللہ نے بتایا بھی نہیں نا. یہ تو انبیاء کو جو کائنات نظر آتی تھی وہ تو مجھ جیسے بندے کو تھوڑی نظر آنی. سو میں تو خالی وہ والے نقشے تک دکھا رہا ہوں جو میرے دماغ کے اندر بن رہے ہیں. آپ سوچیں تو صحیح کہ اصل میں جو نظام ہے کتنا پاورفل ہے، جس کے تھرو ایک عام سی مکھی بھی اپنے پر پھڑا کے اڑتی ہے اور ایک جگہ دوسری جگہ بیٹھتی ہے. سو دس از سم تھنگ وچ از ویری کانشیسلی وی نیڈ ٹو ٹرین آور چلڈرن اینڈ آور سیلوز ویری کانشیسلی. بچوں کو اس لیے میں کہتا ہوں بچوں سے بڑا فرض کوئی نہیں ایک ماں باپ کے اوپر. تو ان کے پراپر سسٹمز کو ڈیولپ کرنا ہے کہ جب وہ اپنے ٹائم پہ قبر پہ جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا من ربو کا، تو ان کے اندر سے وہ پوری کی پوری ٹریننگ اور جو ردم بن چکا ہے نا لائف کو گزارنے کا، کانشیس ردم، وہ بتائے گا کہ مجھے تو سارا کا سارا نظام پتا ہے جو مجھے پتا چل سکا کہ صرف اور صرف اللہ پال رہا تھا مجھے، ہر سیکنڈ میں مجھے اللہ پال رہا تھا. اس کے علاوہ تو کوئی چکر ہی نہیں ہے کہ کسی بھی ایک چیز کے اوپر کسی کی اوقات اتنی آئی ہو کہ وہ اس نظام کے اندر ایک انگلی بھی لگا سکا ہو. مجھے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ ساری چیزیں ٹریننگ ماڈل کے اندر بچوں کو دیں. یہ کسی اسکول ٹیچر نے نہیں سمجھانا، نہ ہی کسی دوست یار نے بتانا ہے. یہ ماں باپ کا کام ہے کہ اس کو بچپن سے ریسکیو کیا جائے بچے کو، اور ان کو سمجھایا جائے کہ ایک ایک کر کے توڑ کے اس کے دماغ کے ردم کو بنا دیا جائے کہ بیٹا دنیا اور کائنات کو دیکھنا کیسے ہے، اللہ تعالیٰ کو سمجھنا کیسے ہے. تب کہیں جا کے آپ کو وہ چلے گا کہ اللہ کے احسانات کی لسٹ جو ہے نا وہ گننا ہی حماقت ہے، وہ گن ہی نہیں ہو سکتا. خالی انجوائے کرو اور شکر کرو، انجوائے کرو شکر کرو کہ اللہ ساتھ ساتھ پالی جا رہے ہیں، شکر کرو. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر میں آپ کو مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں کہ خالی صبح اٹھنے کی جو پہلی سانس ہے اس کے اوپر ہی آپ کے کتنے شکر کے فرائض ہیں کہ آپ شکر ادا کریں کہ خالی ہڈیوں کے جوڑ جو ہے نا آپ کے، وہ ہی کتنا بڑا احسان ہے، عظیم ہے کہ اب وہ اپنی جگہ پہ اوپر بیٹھ گئے ہیں. آپ صبح اٹھے ہیں تو جوڑ اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے. اگر آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں، میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں، جب ہم منہ میں ایک نوالا ڈالتے ہیں نا تو 72 مسلس آف دا اسکل، جو ہمارا جو چہرہ ہے نا اس کی جو مسکولر لائننگ ہے، اس لائننگ کے 72 مسلس ہیں جو دانتوں کو آپس میں جب ہم جو نوالے کو چبا رہے ہوتے ہیں تو 72 مسلس ایک خاص نیوٹن فورس اپلائی کرتے ہیں، تب کہیں جا کے وہ ہم کوئی روٹی کا نوالا چبا سکتے ہیں. وہ 72 مسل میں سے کوئی ایک مسل میل فنکشن کرے تو آپ کھانے کا نوالا چبا نہیں سکتے. اور جن کو یہ جو پیرالسس آف دا ماؤتھ ہوتا ہے جو، ان کو پتا ہے اس بات کا. ان کی ایک مسل لائننگ کی نا ایک لائن جو ہے نا وہ کام نہیں کر رہی ہوتی. ایک چھوٹی سی لائن کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ملی میٹر کے قریب ایک لائن ہوتی ہے مسل کی جو رائٹ یا لیفٹ کی طرف سے ان کے جو جاب ان کے اوپر سے گزر رہی ہوتی ہے. سو ہم تو کیا حق ادا کریں گے شکر گزاری کا. ایک ایک وقت میں ایک ایک فیکٹر پرفیکشن کے اوپر آتا ہے، تب کہیں جا کے ایک عام آدمی ایک دوسرے سانس کے اوپر ٹریول کرتا ہے، پھر تیسری سانس پہ ٹریول کرتا ہے. یہ پرفیکشن کا نظام ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے. میں خالی انسان کی بات کر رہا ہوں، پوری کائنات کو ملائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سمجھتے ہیں، یہ قرآن پاک کی آیت بتا رہا ہوں کہ انسان بنانا بڑا مشکل ہے کہ دوبارہ نہیں میں بنا سکوں گا. ان سے کہہ دو کہ انسان سے کئی زیادہ مشکل یہ کائنات بنانا تھا، یہ ستارے اور آسمان بنانا تھا. یہ سمجھتے ہیں کہ میں انسان دوبارہ نہیں بنا سکتا. اس آیت کے پیچھے سائیکالوجی میں نے ابھی آپ کو پچھلے 20 منٹ میں سمجھائی ہے کہ ہم کیسے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہمارے اوپر ہر وقت کار فرمائے. اور اتنا زیادہ کچھ لوگ سمجھ گئے تھے اس بات کو، اتنا سیریس لے گئے تھے کہ 2 الگ الگ فلاسفیز کریٹ ہو گئی. ایک نے کہہ دیا کہ سب کچھ ہی اللہ ہے، وحدت الوجود، میں بھی اللہ ہوں، یہ
کائنات بھی اللہ ہے, سب اللہ ہر جگہ پہ اپنے آپ کو ہی مینیفیسٹ کر کے بتائے. اس طرف چلے گئے, اتنے آگے چلے گئے وہ لوگ کہ بالکل ہی بدک گئے. یہ مسلمانوں کی بات بتا رہا ہوں بھائی. اور ایک نے کہا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نہیں ہے, وحدت الوجود نہیں ہے, مگر وحدت الشہود ہے, کہ ایک ایک چیز اللہ کی نشانی کو چیخ چیخ کے بتا رہی ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ وہ اس ایکسٹریم پہ گئے کہ انہوں نے کہا نہیں اللہ خود کہیں نہیں موجود, صرف عرش کے اوپر موجود ہے, باقی ہر کائنات کے اندر انہوں نے اپنا سگنیچر ڈال دیا ہوا ہے. دونوں ایکسٹریم سے چلے گی نا مسلمانوں کی فلسفیز. یہ کیوں گئی؟ کیونکہ وہ اس نظام کو, جو میں بھی آپ کو پچھلی 40 منٹ سمجھا رہا ہوں, اس کے اوپر محنت کرتے 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 وہ اتنا ڈیپ چلے گئے کہ انہوں نے پھر یہ کنکلوژنز ڈرا کرنی شروع کر دی. بہرحال یہ تو بات کی باتیں ہیں کہ فلسفہ کیا کہتا ہے. میں آپ کو خالی اس نظام کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ من ربو کا جو ہے نا وہ فلسفی کا کوسچن نہیں ہے, وہ بیسک سائیکالوجی کا سوال ہے کہ آپ کی بیسک سائیکالوجی کس طریقے سے دیکھتی تھی اپنے آپ کو, کہ آپ کیسے دنیا میں زندہ رہے. Who was feeding you all this time? یہ جو گاڑی تھی اس میں پیٹرول آ کہاں سے رہا تھا, پیٹرول اس مشین کے اندر کیسے کام کرتا ہے, ہاؤ ڈو یو نو, تمہیں کیسے پتا کہ کیا, تمہیں کیا پتا ہے سوری کہ کیا ہو رہا تھا. تو ہم پھر اپنی سائنس سے لڑائیں گے ادھر, کیونکہ دنیا میں بھی اپنی سائنس سے لڑاتے پھرتے ہیں. ہر کوئی اکانومسٹ ہے, تو ہر کوئی فائنینشیل ایکسپرٹ ہے, تو ہر کوئی بایولوجسٹ ہے, ہر کوئی ڈاکٹر ہے. تو وہاں پہ ساری ڈاکٹری نکل جانی ہے ہماری, کیونکہ اصل میں کہانی یہی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں 1% بھی اللہ نے نہیں دیا. ہمارے ہی نظام کو چلانے کے لیے ہمارے ہی ہاتھ میں کچھ نہیں دیا اللہ نے, کہ ورنہ تیرے پہ چھوڑا تو تو خود ایک دن بھی سروائیو نہیں کرے گا. ایک دن کیا, ایک لمحہ بھی سروائیو نہیں کرے گا. تو کر گیا تو کوئی اور مار دے گا تو لیٹ می جسٹ کیپ اٹ ٹو مائی سیلف, اینڈ میں ربوبیت کا کام خود ہی سنبھالوں گا. اور یہ واحد صفت ہے, یہ واحد صفت ہے جس کی ٹریسز بھی کسی اور مخلوق کو اللہ نے دی. یہ صفت مخصوصہ کہتے ہیں اس کو. 3-4 ایسی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قسم کی ڈیلیگیشن نہیں کی. ورنہ رحم کی صفت اللہ نے انسانوں میں کو بھی دی. اللہ بھی رحیم ہے, اللہ نے اپنی مخلوق کو بھی رحیم کیا. اللہ بھی عفو ہیں, لوگ بھی معاف کرنے والے بنائے. ٹھیک ہے. سو اس طریقے سے کافی سارے ٹریسز اللہ تعالیٰ نے اپنے سگنیچر کے طور پہ اپنی مخلوق میں ڈالے ہوئے. مگر یہ ربوبیت کی وہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ تو کوئی 1% بھی نیچے ڈیلیگیٹ نہیں کروں گا, ورنہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو تباہ کر دیں گے. سو ربوبیت کی جو صفت ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس. اب یہ کیوں اتنی ضروری بات ہو گئی تھی, کیونکہ اگر کوئی اور صفت بھی صرف اللہ ہی کے پاس ہوتی, جو کہ ہیں کچھ ہیں, مگر اس کا سوال نہیں ہونا ہم سے, اس کا تو ڈائریکٹ سوال ہو جانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ صفت ہے جو کہ لوگ کنفیوز کریں گے اور اپنے اوپر لے کے آئیں گے, یا اپنے اوپر لے کے آئیں گے تو اسے طاغوت کہیں گے, یا پھر کسی اور کو بھی دے دیں گے تو اسے شرک کہیں گے. یہ ہے وہ خوبصورتی اس من ربک کے سوال کی. اس میں وہ والے 2 سوال چھپے ہوئے ہیں کہ جس پہ اللہ نے کہا تھا کہ میں کچھ بھی بخش دوں گا, یہ نہیں بخشوں گا, کہ جو من ربک کا آنسر صحیح دے دے گا وہ بچے گا. تو شرک کا سارا معاملہ ربوبیت کے اوپر آگے ٹھہر جاتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہم یہ کس طریقے سے پال رہے ہیں, ہمیں کون پال رہا ہے. بس یہ سمجھ لیں تو ہمارا یہ والا سوال جو ہے نا قبر کا, یہ اور ایسے سمجھ لیں, نعوذ باللہ میں خالی سمجھ کے اوپر آ گیا ہوں, اس کے اوپر پھر لائف بھی گزارے. کیونکہ ہمارا جسم اگر اس پہ ٹرین نہ ہوا, ہماری سائیکالوجی نے ہمارے اس کیمسٹری کو ٹیون نہ کیا, تو قبر میں ہم کانشیسلی تو آنسر دے نہیں رہے ہوں گے. وہاں پہ ہماری سمجھ کے آنسر تو نہیں ہونے نا, ہمارے عمل کے آنسر ہونے. تو جو عمل ہم نے جس فلسفے پہ کر لیا, جس سائیکالوجی پہ, وہ عمل خود ہی وہاں پہ چیخے مار دے گا. ہم خود دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارا جسم ہمیں دھوکہ دے رہا ہے, ہمارے خلیے جو ہمارے سیلز ہیں. سو آئی ہوپ دس از بڑی جلدی سارا کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے, مگر چونکہ میں نے الفاظ کا چناؤ جو ہے نا وہ اس طرح کا رکھا ہے کہ کوئی ایسا لفظ نہ میں بولوں گا جس کی کوئی مطلب نہ سمجھ آتا ہو آپ کو. آئی ہوپ اٹ از کلیئر. کوئی سوال ہے کسی کا تو پوچھ لیجیے. سر یہ تو آپ کی بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں ماننا چاہیے کہ وہ ہمیں رزق پرووائڈ کر رہے ہیں, ہر نظام ہمارا چل رہا ہے. چلیں شکر ادا کرنے کی اور ماننے کی بات تو ٹھیک ہے, لیکن سر لوگ تو ناشکری بھی کرتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں ملا, ہمیں وہ نہیں ملا. شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے, اپنے اوپر لے آتے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ کر رہے ہیں, اور جو لوگ نہیں کر پاتے وہ نظام بھی کو یہ نہیں کہتے ہیں سمجھے کہ نا, وہ نظام کو نہیں ہمارے اندر سمجھے نا. قابلیت نہیں ہے. تو سر ناشکری تو پھر اس طرح بہت بڑا گناہ ہو چکا, پھر تو بہت بڑا گناہ ہے. خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں اتنا اسٹیمپ بھی کر دی ہے کہ میرے انسان سوال بڑا کر ناشکرا ہے. اپنا کیک لے جاؤ.
آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ کے بچے ہیں, ان میں سے ایک بچے کو آپ 50-60 تحفے تحائف دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور 50 کے 50 تحفے بہت ہی شاندار قسم کے کام کے بھی ہیں, خالی شوق کے نہیں ہے, کام کے بھی ہیں, شوق بھی ہے اس میں. ان میں سے ایک تحفہ جو ہے نا, وہ فار ایگزامپل کوئی ایک کھلونا ہے, وہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے, اور وہ بچہ پوری دنیا کو بتا رہا ہو کہ یہ دیکھو میرے باپ نے مجھے ٹوٹا ہوا کھلونا دیا. حالانکہ اس کو بھی پتا ہے اور اس کے باپ کو بھی پتا ہے, اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کے باپ کو پتا ہے, اور اس کے باوجود بھی اس کو کیا پتا ہے کہ 50 کھلونے دنیا کو پتا ہے کہ اس کو ملے ہیں, اور پھر بھی وہ کہہ رہا ہے یہ دیکھو میرے باپ کتنا ہی کوئی نا انصاف قسم کا آدمی ہے, اس نے مجھے ایک ٹوٹا ہوا کھلونا دیا. تو اس کیس کے اوپر جو غصہ آپ کو اپنے بچے پہ آئے گا نا, یہ ہے وہ مثال جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی دی ہے دنیا میں, کوئی بھی کسی بھی لیول پہ, اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے شکوے کر رہا ہو کہ یا اللہ تو نے میری آنکھیں نہیں دی, یا کان نہیں دیے, یا مجھے پیسے کم دیے, یا میرے ساتھ معاملہ سختی کا رکھا, باقیوں کو نرمی کا رکھا, کہ فار ایگزامپل اس کو تھوڑے حالات سخت دیے. تو وہ بچہ ہے کہ جس کو 50,000 تحائف تو مل گئے, ایک ٹوٹا ہوا کھلونا ملا تو اس کو جو ہے نا, اس کو وہ ہولڈ, تو اس کو وہ وہی پرچار کرتا رہے اس کا, اور اسی کو فیل کرتا رہے. سو اللہ تعالیٰ بھی اسی طریقے سے دیکھ رہے ہیں. میں نے جو یہ پورا کا پورا نظام آپ کو بتایا, اس کے ملین فیکٹرز آپ کو بتائے ہیں. میں اس کے باوجود بھی اگر یہ آپ سے بات کروں نا کہ کسی انسان کو اللہ نے نہ آنکھیں دی ہو, نہ کان دی ہو, نہ ناک دی ہو, نہ اس کو چلنے کی صلاحیت دی ہو, نہ اس کے ہاتھ پیر ہوں. وہ بھی ایسے بھی لوگ ہیں جو دنیا میں پیدا ہوئے ہیں بغیر ہاتھوں بغیر پیروں کے, بچے بھی پیدا ہوئے ہیں. آپ ذرا گوگل کریں, آپ کو تصویریں نظر آئیں. وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ بھی ناشکری نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارا جو فلسفہ ہے نا وہ ہے ابدی لائف کا. اس کی کمپیریزن ایسی ہے کہ جیسے ایک سانس میں نے لی تو وہ بھی بہت زیادہ ہے کمپیئر ٹو کہ دنیا کی لائف کتنی ہے, پھر حشر کا دن کتنے سال کا ہے, اور پھر آخرت کا دن کتنے سال کی لائف ہے. تو سمجھ لیں, میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ایک ارب سال کی ایک سفر ہے میرا, 1 ارب سال کا, ایک 50,000 سال کا ہے, اور ایک صرف 50 سال کا ہے. اور اگر 50 سال والے میں میرے ساتھ کوئی مسئلہ آ گیا ہے تو میں اسے کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ تو بڑا ظالم ہے, تو میرے ساتھ یہ ظلم کیا. حالانکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آخر والے دن لوگ اپنا سر میدان حشر میں پٹک رہے ہوں گے کہ یا اللہ دنیا میں مصیبتیں کیوں نہیں دی, ہمیں آج پتہ چلا ہے مصیبتوں کی ویلیو کیا ہے. اور یہ شروع دن سے مسلمان کو بتایا جاتا ہے کہ دنیا کے لیے نہیں دنیا میں آئے, آخرت کے لیے دنیا میں آئے. شروع دن سے بتایا جاتا ہے کہ جبرائیل امین نے جب دوزخ کو دیکھا تو اللہ سے کہا کہ یا اللہ ادھر کون آنا چاہے گا, تو اللہ نے کہا کہ جبرائیل اس کی راہ دیکھ. تو انہوں نے ان کی راہ اور راستہ کے لذتیں اور عیاشیاں دیکھی. تو جبرائیل نے پتا کیا اللہ سے کہ یا اللہ ادھر سے کون بچے گا, اس طرح کی عیاشیاں تو کوئی بھی نہیں چھوڑے گا. اور جنت کے اوپر ایگزیکٹ الٹا معاملہ ہوا کہ یا اللہ ادھر سے کون بچ کے جانا چاہے. اللہ نے کہا کہ جنت کی راہ دیکھ, اور جنت کی راہ دیکھی تو پھر جبرائیل نے کہا یا اللہ ادھر سے کون بچے گا, مطلب ادھر کون آ سکتا ہے, ایسی مشکلات ہے جنت میں جانے کی. سو وی آر ویری کلیئر فرام ڈے ون ایز اے مسلم کہ جنت میں جانا ہے تو مصیبتوں کا سفر ہے, دوزخ میں جانا ہے تو آسانیوں کا سفر ہے. سو ہم اگر اپنی مصیبتوں کے اوپر اللہ کی ناشکری کریں تو ہمارا جنت کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے, آخرت کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آخرت نہ ہوتی تو یہ تمام تر باتیں میری سینس لیس تھی. دنیا میں ہی اگر رہنا ہوتا تو دنیا میں جس کو ٹانگیں نہیں ملی, کان نہیں ملے, جو گونگے پیدا ہوئے, جو اندھے پیدا ہوئے, وہ تو انتہائی کوئی بدقسمت لوگ ہیں. نہ وہ ادھر کے رہے, ادھر تو کوئی ہے ہی نہیں کچھ. سو یہ ہے دہریت کے فلسفے کے اوپر سوچ جو ڈیولپ کی جا رہی ہے ہماری, کہ دنیا میں جس کو جو کچھ مل گیا بس وہی ہے کامیاب. سو اٹ از ایک دفعہ کے لیکچر سے کوئی بات ہونی نہیں نا, پے در پے بچے کی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے کہ وہ کائنات کو سمجھے. اللہ تعالیٰ تبھی سمجھ آئیں گے. کائنات ابن زید نے کہا تھا نا کہ قرآن اللہ کا لکھا ہوا کلام ہے, کائنات اللہ تعالیٰ کا بولا ہوا کلام ہے.
جب اللہ نے کن کہا نا تو کائنات بنی. ایک ایک چیز کا ایک ایک ذرہ ڈیزائن کیا اللہ نے اپنے کن میں. تو کائنات اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے, اس کو سمجھنا ضروری ہے, تب من ربو کا مطلب سمجھ آئے گا, تب شکر گزاری کا مطلب سمجھ آئے گا. ساحل صاحب, جی سر. میرے خیال میں من ربو کا جواب صرف ان کے پاس ہوگا جو رب کی شکر گزار بندے ہوں گے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ خوبصورت بات یہ ہے, دیکھیں جیسے ہی انسان کو نظام سمجھ آتا ہے نا, تو انسان اور کچھ نہیں کرتا سوائے شکر کے. مطلب سوائے رونے کے کہ میں کیا کرتا رہا, سارا کچھ مجھے ذات دیتی رہی. اپنی غیرت کے اوپر ہی انسان شکر ادا کرنا شروع کرتا کہ یا اللہ یہ میری غیرت کا سوال ہے کہ میں صرف اور صرف احسانوں میں ہی رہا تیرے, اور اس کے باوجود بھی میرے اندر اتنی ضرورت تھی کہ تیرے احسان مانتا نہیں تھا میں. تو شکر گزاری فرسٹ ریفلیکس ہے, آپ نے صحیح پکڑا ہے. مطلب آپ کو خود سوچے نا کہ ایک بندہ آپ کو زیرو سے لے کے اینڈ تک پالتا رہا, اور درمیان میں کہیں ایک جگہ پہ آ کے آپ نے بھی کوئی کام کر دیا اور آپ نے کہا یار سارا کچھ تو میں نے کیا. تو یہ غیرت کے خلاف ہے نا, انسانی غیرت جو اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن میں ڈالی ہے انسان کی. سو ہر وقت شکر ادا کرنا انسان کی اپنی غیرت کا تقاضا ہے, انسان ہونے کی غیرت کا تقاضا ہے کہ میں ہر وقت اس کا احسان مانتا رہوں کہ یا اللہ میں نے کیا تھا جو مجھے تو نے اتنے سارے, مطلب ایک ایک سیکنڈ میں تو پالتا رہا مجھے. ایک سیکنڈ بھی بہت لمبی اسنا ہوتی ہے, اس سیکنڈ کے بھی حصے میں تو مجھے پالتا رہا. میرے جسم کے جو خلیے کریٹ ہو رہے ہیں اور دوبارہ سے مر رہے ہیں, پھر دوبارہ سے بن رہے ہیں. یہ لوگوں کو جو بیماریاں لگتی ہیں نا, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں. اسپتالوں میں جائیں آپ کو پتہ چلے کہ ویسکولر ڈیزیز کیا ہوتی ہیں, بلڈ سیلز کے کینسرز کیا ہوتے ہیں, تب آپ کو پتہ چلے ہم تو پرفیکشن میں زندہ ہیں, ہمیں تو اتنی پرفیکٹ چیزیں ملی ہوئی ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. تب کیسے پتہ چلے گا؟ جب بیمار کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم بھائی احسانات کیا ہیں. اور یہی لفظ نکلے گا جو آپ نے ابھی ارشاد فرمایا نا کہ شکر گزار کو سمجھ آتی ہے کہ رب کیا ہے. اصل میں اس کو ذرا الٹا کر لیں, جس کو رب سمجھ آتا ہے اس سے شکر گزاری نکلتی ہے. شکر گزار کو رب نہیں سمجھ آتا, رب کے سمجھ آنے والے کو شکر گزاری کو سمجھ آ رہتی ہے کہ شکر گزاری کیا کرنی ہے, کتنی کرنی ہے, اور کتنی کرنی ہے. بس اگر ہر لمحے بھی کی تو بھی کم ہے, کیونکہ ایک لمحے کے اندر زیادہ سے زیادہ کیا کسی کا شکر ادا کر لیں گے. ایک وقت میں نے آپ سے کہا نا خرب خلیے اس وقت بن رہے ہیں, اور اتنے سارے لوگ مل کے میرے پیسوں کا انتظام کر رہے ہیں, مجھے پتا بھی نہیں ہے, نہ ان کو پتا ہے کہ وہ میرے پیسوں کا انتظام کر رہے ہیں. سو یہ بایولوجی ہو یا اکنامکس ہو, سائیکالوجی ہو یا فزیولوجی ہو, ہر چیز کے نظام اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھ کے ایک ایک بندے کو پال رہے ہیں. اور اب آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا اس آیت کی سائیکالوجی اور انٹینسٹی کا, کہ جب اللہ نے کہا ایک پتا بھی نہیں گرتا سوائے اس کے کہ میری طرف سے ڈائریکٹ آرڈر آتا ہے. اس آیت کا مطلب پھر سمجھ آتا ہے کہ یار اتنا بڑا نظام ہے اور میں اتنا چھوٹا سا حصہ ہوں, اور پھر بھی ساری کی ساری فوکس میرے اوپر ہے. اتنی بڑے احسانات ہیں. سو شکر گزاری ہی ہے جو کہ اس کا آؤٹ پٹ ہے. سر میں سوال کر سکتی ہوں؟ جی ضرور. جی دیکھیں, ہمارا پیدا ہونا, ہم جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں, ہم کب جائیں گے, ہماری کس سے شادی ہوئی, ہمارے کون سے بچے ہیں, ہمارے رشتہ دار کیا ہیں, مطلب سب کچھ ایوری تھنگ از ڈیزائنڈ, رائٹ. ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو وٹ ایور جس جو بھی آپ کے سرکمٹانسز ہیں, آپ جن بھی حالات میں, چاہے وہ برے سے برے ہیں, چاہے وہ اچھے سے اچھے ہیں, نتھنگ از ان آر کنٹرول. تو انسان کے پاس لے دے کے صرف سبمیشن ہی آتی ہے کہ اللہ جس حال میں رکھے, اچھے سے اچھا یا برے سے برا, بس انسان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو انسان کو صرف یہ سمجھنا چاہیے کہ میں جہاں ہوں, جیسا ہوں, یہی میری کہانی ہے, اسی میں میں نے جینا ہے. تو پھر اچھی بات ہے کہ انسان اس کو ریکگنائز کرے کہ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے بہتر رکھا ہے. اور ان کیس اگر آپ کے ساتھ کوئی پرابلمز ہے بیماری کے یا ریلیشنز میں یا کسی بھی طرح کے, تو اس کا بھی آپ کو اگلے جہان میں پھر اجر ملے گا. مطلب پھر ناشکری کی تو کچھ بھی نہیں بچتا. ساحل صاحب, میں اس چیز میں ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں. یہ جو انہوں نے ابھی کہا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں, ٹھیک ہے, یہ ہم تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ نہیں رہے سر. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے پاس یعنی غیب کا علم ہے. وہ اپنے غیب کے علم سے ہماری تقدیر کے بارے میں لکھتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کے پاس یہ 2 آپشنز ہوں گی.
یہ ادھر بھی جا سکتا ہے، یہ ادھر بھی جا سکتا ہے. پھر اللہ میاں اپنی جو علم غیب ہے، جو اس میں سے نکل رہا ہے، اسی کا وہ مالک ہے، وہ اس سے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ کرے گا، یہ وہ اس کے اوپر تھوپ تو نہیں رہا کہ وہ اس نے لازمن یہی کرنا ہے. وہ تو اپنے علم غیب سے بتا رہا ہے کہ اس کے پاس 2 رستے ہوں گے، یہ اس رستے پہ بھی چل سکتا ہے اور اس رستے بھی پر بھی چل سکتا ہے، لیکن یہ چلے گا اس رستے پر. کیا میں اس میں غلطی پہ تو نہیں ہوں؟ نہیں، آپ غلطی پہ نہیں ہے. آپ نے جو کہا نا، اور آئی تھنک عائشہ نے جو سوال کیا، یہ واقعی تھوڑا سا ڈسٹریکشن آف دا ٹاپک، ڈیویشن فرام دا ٹاپک ہے. کہ جو ربو کا سوال ہے نا، اصل میں اس کے پیچھے اس نظام کی سمجھ ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اور عائشہ نے بات کی ہے، اس میں تقدیر کے اوپر، قدر کے اوپر اکتفا ہے. قدر پہ اکتفا جو ہے نا، وہ ہمارا ایمان کا جزء ہے، ٹھیک ہے. مگر جو من ربو کا آنسر ہے، وہ اس نظام کی سمجھ اور علم ہے نا، اسی کا تو ہمیں حکم دیا گیا نا. قدر کا ہمیں کوئی حکم نہیں دیا گیا، قدر اللہ کا اپنا حکم ہے. جو ہمیں ہمارے اوپر احکام آتا ہے، وہ اس نظام کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کس طریقے سے ہمارے اوپر جو احسان عظیم چل جا رہا ہے پوری کائنات کے اوپر، ہمارے اوپر، ہمارے رفقا پہ، ہمارے بچوں پہ، ہمارے پورے کے پورے جو سرکلز ہیں، وہ کیسے کریٹ ہو کے ہم سب کو ایک دوسرے کی نشونما کر رہے ہیں. میرے ایک استاد تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نا جو بیسک ترسیل رزق رکھی ہوئی ہے، وہ رحم کے اندر رکھی ہوئی ہے، کہ ایک انسان سے دوسرے انسان کے رحم کے تھرو رزق پہنچ جایا کرے گا. بڑا وقت لگا مجھے سمجھنے میں کہ وہ کیسے کہتے تھے، مگر جب میں اس پوزیشن پہ پہنچا کہ جب میں نے لوگوں کو نوکریوں میں سلیکٹ کرنا تھا یا پھر کوئی بزنس میں کوئی پروجیکٹ اپروو کرنا تھا، تو مجھے پتہ چلتا تھا کہ ہم پیپر ورک کے اوپر کبھی ڈیسیژن نہیں لیتے تھے. ہم ہمیشہ کسی ایسے لمحے کے اوپر ڈیسیژن لیتے تھے کہ جس میں اس نے ایسی کوئی بات کر دی جس سے لگا کہ ہاں یار یہ بندہ کر سکتا ہے. حالانکہ وہ اس نے کیا یا نہیں کیا، یہ سی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی تھی، نہ ہی کبھی کوئی ایسا کوئی 100% رزلٹ رہا. ہم اس رحم کی بیس کے اوپر اس کو وہ اپروول دے رہے تھے کہ اس کو اتنے پیسے دے دو. وہ رحم جو ہے نا، وہ اتنے سارے فیکٹرز اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہوتا، کسی قسم کا کوئی سے کہتے ہیں نا قابلیت نہیں ہوتی. وہ ایک اور ہی معاملہ ہے جو کہ انسانوں کو چل رہا ہے آپس میں. مگر ساتھ ساتھ یہ بتاؤں، وہ ایک معاملے کی سمجھ آئی میرے استاد کو بھی، ایک معاملے کی. انہوں نے بھی کہا کہ ایک معاملہ رحم کا ہے. سو یہ من ربو کا کے اوپر ہی رہیں، کیونکہ ٹاپک سے ہم ہٹ نہ جائیں. من ربو کا کی جو سمجھ ہے نا، یہ دینی بہت ضروری ہے ہمیں، اپنے آپ کو بھی، بچوں کو بھی، کہ آپ ایک سینٹر آف دا پیپر کے اوپر لکھے ہوئے ڈاٹ ہیں. اگر پیپر کے اوپر وہ ملین سیلز نہ ہوتے جو آپس میں کنیکٹ ہوئے ہوئے ہیں، تو اس ڈاٹ کی جگہ ہی نہ بنتی. تو وہ سارے کے سارے سیلز مل کے اس پیپر کو کر رہے ہیں، اور پیپر کے اوپر آپ نے بس ایک نقطہ لگا دیا. وہ ہے آپ، اور آپ جب تک وہ پیپر ہے تب تک آپ موجود ہیں. تو وہ پیپر جو ہے وہ نظام ہے جو کہ میرے ارد گرد بن دیا گیا ہے. کائنات نہیں ہے، بس وہ نظام. کائنات کے اندر تو اور بھی بہت سارے معاملات چل رہے ہیں نا، صرف میں تو نہیں ہوں کائنات میں. اور اگر میں نکال بھی دیا جاؤں تو دنیا کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کائنات تو بہت بڑی چیز ہے. سو میں اپنے تھرو جب کائنات کو دیکھوں گا تو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے میرے لیے پوری کائنات جو تھی نا کار فرما تھی، کہ میں اپنے لائف پوری کی پوری کر کے گزروں ادھر سے. تب پوچھا چلے گا کہ من ربو کا آنسر کتنا آسان ہو گیا میرے لیے. کہ میں قریب جیسے حضرت عمر نے جب کہا نا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر تو سوچ سکتا ہے کہ رات سے زیادہ گرجتی ہوئی آواز میں اور بجلی سے زیادہ چمکتے ہوئے روشن 2 فرشتے آئیں اور تجھ سے پوچھیں گے من ربو کا. تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، کیا میں ویسے ہی ہوش میں ہوں گا؟ کیا میں اس کا ہوش میں ہوں گا؟ نبی علیہ السلام نے کہا تو ویسے ہی ہوش میں ہوگا جیسے تو ابھی ہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، پھر میں دیکھ لوں گا ان کو. کیونکہ حضرت عمر بن خطاب اس سوال کو اچھی طرح جانتے تھے کہ جس سوال کا مطلب اس کانٹیکس کو، اس متن کو، اور اس کا جواب بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ مجھے تو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اللہ ہی ہے جو مجھے پال رہا ہے، اور ان کو نظر آ رہا تھا یہ کیسے ہو رہا ہے. یہ جو معاملہ ہے، یہ کوئی وہ بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ زہد کی کوئی منزل طے کریں گے تو تب کہیں سمجھ آئے گی. ہمارا کام ہے بچوں کو بچپن سے ہی سمجھا دینا، تاکہ وہ کسی بھی لیول کے اوپر کسی اور بندے کو سجدہ نہ کر بیٹھے کہ یار تیری وجہ سے مجھے پیسے آتے ہیں، یا یہ کروں گا وہ اس کو خوش کر دوں گا تو مال آ جائے گا. یہ چھوٹے چھوٹے انڈیکیٹرز ہیں نا اس نظام کے خلاف جانے کے. سو جس کو وہ ہے نا اقبال کا شعر کہ وہ ایک سجدہ جو تجھے گراں گزرتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کہ وہ یہ اس نظام کو سمجھ تو اللہ کو سجدہ کر لے گا تو،
باقی ہر جگہ پہ ہر بندہ تجھے پھر سجدہ کروائے گا کہ میری وجہ سے کام ہو رہا ہے. سو اٹس سچ اے سمپل کانسیپٹ اینڈ وی ہیو کمپلیکیٹڈ دا ہیل آؤٹ آف اٹ. ہم ہر جگہ کے اوپر اس کے اندر کمپلیکیشن ڈال دیتے کہ یہ کرو, یہ وجہ ہوئی تھی تو وہ ہوا تھا, یہ وجہ ہوئی تھی. کچھ بھی ایسا کسی وجہ سے کچھ نہیں. جو ہونا تھا اللہ تعالیٰ نے ہماری آسانی کے لیے نظام میں پہلے سے بھی انسٹال کر دیا تھا, اور ہمارے ہوتے ہوتے بھی حضرت خضر کے واقعے سے پتہ چلتا ہے ساتھ ساتھ ایڈجسٹمنٹ بھی کر رہے تھے کہ کسی اور طریقے سے بھی تجھے آسانی پہنچا دی جائے کہ تو پہنچ جائے بس تو منزل تک انشاءاللہ کسی طریقے سے. اور اس سے آپ کو یہ انشاءاللہ کا مطلب بھی سمجھ آ جائے گا کہ انشاءاللہ کا مطلب ہے کیا, کہ اگر اللہ نے چاہا تب کا ہی کام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. یہ کس کو کہا؟ اللہ نے اپنے نبی کو خود کہا کہ انشاءاللہ کہنا ضروری ہے. کس سے کہا؟ نبی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا. کہ عام بندے کی کیا اوقات کہ نبی علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں کریں گے جب تک اللہ نہ چاہے. سو اٹس اے بیسک کانسیپٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنیاد ہے جس پہ بچوں کو پالنا ہے ہم نے, جس پہ بچوں کو سکھانا ہے ہم نے کہ دنیا میں آئے ہو تو قبر کے لیے تیاری کرو, آخرت کے لیے تیاری کرو. جتنے امیر ہوگے نا تب بھی مرو گے, غریب ہوگے نا اینڈ میں تب بھی مرو گے. موت سے کسی کو اللہ نے نجات نہیں دی, اور پہلا سوال مرنے کے بعد تیرا یہ ہو جانا ہے. سو اس کی تیاری کر. مرنا کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں, ہر بندہ ہی مرتا ہے. کارنامہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد اس کا جواب کون دیتا ہے. اور کوئی کوشچن ہے کسی کا؟ سر اللہ کو اچھے ہوتے ہیں جو میرے بھروسے چلتے ہیں, تو یا میرے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے, تو یہ سب سوال کے جواب ہے. جی ہاں, اس کا نا میں آپ سب کو چھوٹا سا ہوم ورک دیتا ہوں اگلے سیشن سے پہلے. نا آپ نے نا جتنا ڈھونڈ سکتے ہیں نا ڈھونڈنا ہے آپ نے, کہ علماء نے یا کسی بھی اسکالر نے یا کتابوں میں, میرا نہیں خیال یہ یوٹیوب پہ ملے گا ایسا کچھ, مگر آپ کتابوں میں ضرور ڈھونڈیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, اس کا علماء نے کیا مطلب نکالا ہے. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ من ربک کا آنسر کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کوئی کھول کے بیان کیا ہوا ہے دنیا کائنات میں. یہ ہمیں نا جی سوری سر آپ پورے اسٹاپ کیجیے. کوئی نہیں, آپ بات کیجیے پلیز. جی میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ قبر میں اس سوال کا جواب جو ہے نا وہ ہمارے جو اعضاء ہیں وہ دیں گے. اگر انہوں نے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری ہوگی, ہم نے اس کے مطابق زندگی گزاری ہوگی, تو ہمارے اعضاء خود بول کے کہیں گے کہ ہمارا رب کون. بالکل صحیح پہنچے ہیں سر. یہی تو کہ اس کو مومنٹم کہتا ہوں میں, کہ اگر آپ کا جسم اس مومنٹم میں آ گیا نا, اور مومنٹم کہاں سے آتا ہے؟ جو آپ کی سائیکالوجی ہوتی ہے. سائیکالوجی کہاں سے آتی ہے؟ جو آپ نے سوچ ڈیولپ کی ہوتی ہے. وہ سوچ کہاں سے آتی ہے؟ خدا کی قسم وہ سوچ ماں باپ سے آتی ہے. جی ماں باپ بتاتے ہیں کہ سوچنا کیسے ہے, یا پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ سوچنا ہی نہیں ہے. یہ بھی گارنٹی کر دیتے ہیں کئی دفعہ کہ تو سوچنے بعد تو بس جانور ہی آیا, بس بھیڑ چال چل. تو جو سوچنا سکھا دیتے ہیں اپنے بچوں کو, وہ اتنا بڑا احسان کرتے ہیں, اتنا بڑا احسان کرتے ہیں کہ وہ مطلب لاکھوں کروڑوں لوگوں کے اوپر احسان کرتے ہیں. وہ ایک بچے کو سوچنا سکھاتے ہیں. کچھ سوچیں کہ جتنے بھی علماء سے ہم تک علم پہنچا وہ سوچنے والے لوگ تھے نا, ورنہ تو ہم تک نہ پہنچاتے, ورنہ وہ باتیں نہ کرتے, ان سوالوں کو جواب نہ دیتے جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں. تو ابھی تک ہم مستفید ہو رہے ہیں جو 1200 سال پہلے کے علماء کرام تھے, جو 1400 سال پہلے کے صحابہ تھے. سو جس بچے کو آپ نے سوچنا سکھا دیا, اس کو آپ نے کامیابی کا سفر کیا پہلا ایٹ لیسٹ زینہ پہنچا دیا اس کو. اور وہ پھر ایک بندہ نہیں, وہ پھر پوری دنیا کو روشنیاں دیتا ہے کہ کس طریقے سے, کیا کتاب چھاپ دیتا ہے یا وہ ایسی مجالس میں لوگوں کو عقل دے دیتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ انسان ہونے کے تقاضے کیا ہیں ہمارے اوپر, اور وہ یہی ہیں کہ ہم آنکھیں کان کھولیں اور اللہ کو ہر وقت ڈھونڈ رہے ہوں کہ کدھر سے اللہ میرے اوپر پوری طریقے سے رحم کری جا ہر وقت, ابھی بھی, ہر وقت, سوتے ہوئے بھی, جاگتے ہوئے میں بھی. سر
سمجھا, انہوں نے جیسے زندگی گزاری وہ اقبال ہی سمجھے. آپ کی زندگی ہے, آپ نے جس ماحول میں پڑھا, جیسے آپ کے ساتھ ہے, آپ طرح ہر انسان کے لیے اللہ کے تو بہت سارے تعارف ہو سکتے ہیں. مطلب اگر کیونکہ میرا بیک وہ نہیں ہے, میری تعلیم وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہر انسان کی کتاب میں اللہ کا تو آپ کی آواز مجھے صحیح نہیں آئی. I think آپ کا آواز بات کیجیے اب. جی میں یہ کہہ رہی ہوں, دیکھیں اقبال نے خدا کو سمجھا اور ان جیسے بہت سارے لوگوں نے خدا کو سمجھا اپنی اپنی زندگی گزار کے, اپنے اپنی سراؤنڈنگ میں, اپنے علم کے مطابق, ماحول کے مطابق. آپ کے سامنے بھی اللہ کی کوئی ڈیفینیشن ہے, میں نے بھی کوئی بیک گراؤنڈ ہے جس کو گزارا ہے, ٹھیک ہے, میری بھی کچھ تعلیم ہے. تو ہم جتنے لوگ بھی ابھی جہاں پہ بات کر رہے ہیں, سب کے لیے اللہ کا اپنا ہی تعارف ہوگا. بڑا ہی پیارا سوال ہے. نہیں, بہت اچھا سوال ہے. یہ بھی ایک آنسر ہے کہ ہاں جی, ہر ایک کے لیے اپنا اپنا تعارف ہے. مگر جو سب سے آسانی کر دی نا اللہ نے ہمارے لیے, وہ نبی علیہ السلام کی ذات سے کر دی. سو جس بندے کو سیرہ جو ہے نا, سیرت النبی سمجھ آ گئی نا, اس کو اللہ کا تعارف تو کلیئر ہو گیا. اب وہ اپنی لائف میں نا اس کو اس طرح کے لینس کے تھرو ڈھونڈ سکتا ہے. مطلب ایک طرف 50 سال کی زندگی گزارنے کے بعد کا شعور ہے, وہ بھی پتہ نہیں گارنٹی ہے ہوگا کہ نہیں, ٹھیک ہے, اور ایک طرف وہ 3 4 5 سال کی محنت ہے جو ماں باپ بچوں کو سیرت النبی سے سکھا دینا, تو سائیکالوجی بن جائے گی. اور ایک دفعہ آپ کو سیرت النبی سمجھ آ گئی نا, تو آپ کے وہ 50 سال کے شعور کی پوری دھکے کھا کے گھاٹ کا پانی پی کے جو ہے نا, وہ ایک طرف کی ٹریننگ ہے, اور ایک طرف کی ٹریننگ ہے ماں باپ سیرت النبی کے تھرو بچے کو سائیکالوجی بنا رہے ہوں. تو اللہ کا اس سے بہتر تو تعارف نہیں ہے نا, تو نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن سے بھی پہلے سیرت کرانا بے حد ضروری ہے ہمارا بچوں کو. قرآن بھی تبھی سمجھ آئے گا, اس کی انٹینسٹی بھی تبھی سمجھ آئے گی کہ جب سیرت النبی پوری طریقے سے ہم نے اپنے بچوں کے اندر پوری طریقے سے ڈیزالو کروا دی ہوئی, اتنی زیادہ کہ ان کو کسی بھی موقع پہ پتا ہو کہ اگر میں یہاں پہ ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے. کیسے پتہ چلے گا؟ اگر نبی علیہ السلام یہاں پہ ہوتے تو کیا کرتے. یہ ہے سارا معاملہ. اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچاننا ہے, نبی علیہ السلام نے کیسے بتایا. اس موقع کے اوپر صحابہ کیسے سوچتے تھے. مطلب اتنا آسان کریش کورس مل جاتا ہے انسان کو کہ ٹائم بچ جاتا ہے انسان کا. ظاہر ہے ہم نے والی لائف تو نہیں گزارنی, میرے اپنے جڑواں بھائی بھی ہوتا, وہ بھی وہی لائف تو نہیں گزارتا جو میں نے گزارنی ہے. ہر ایک کی اپنی یونیک لائف ہے, مگر اللہ تعالیٰ کا پورا نظام اسی طریقے سے میرے اوپر کار فرما ہے جس طریقے سے نبی علیہ السلام اور صحابہ پہ تھا. تو انہوں نے اگر دیکھ کے بتا دیا ہے تو کیوں نہ ان سے ڈائریکٹلی کورس لے لیں. کیوں اپنا ایک 50 سالہ ایک نیا کورس نکالوں گا میں جس کا کسی کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. فار ایگزامپل میں ساحل ادیم کی لائف پوری گزار بھی دوں اور لکھ بھی دوں کتاب میں, کسی اور نے تو وہ لائف ہی نہیں گزارنی. انہیں کیا پتا کیسے. میں تو ایز اے فلسفر ہی بتا سکتا ہوں نا کہ فلسفہ کیا ہے. اپنی لائف سٹوری سے تو کسی کو نہیں میں سبق دے سکتا, مثال کے طور پر ہی بتاؤں گا نا کہ آپ کے ساتھ اگر ایسے ہو جائے تو سوچنا ایسے ہے. تو اس کی کوئی وقت ویلیو نہیں ہے. وقت ویلیو صرف نبی علیہ السلام کی لائف کی ہے, کیونکہ وہ پورے علم کے ساتھ, پوری کی پوری حق کے ساتھ, پوری کی پوری کلیئرٹی کے ساتھ, اور دنیا کے سب سے زیادہ سمپلیفائڈ فلسفی کے ساتھ دنیا میں کائنات کو انسانوں کو ہدایت دے گئے. اگر وہ کمپلیکیٹڈ فلسفی میں ہوتے تو صرف خواص کو سمجھ آتی. وہ اتنی آسانی کر کے اپنی حدیث میں, اتنی آسانی کر کے اپنی لائف میں گزار دی الحمدللہ, کہ عام بندے کو بغیر کسی تعلیم کے بھی سنت اور حدیث کے تھرو ہدایت مل جاتی ہے. ہدایت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کو پہچان لیتے.